اب میں اردو زبان میں تقریر کے لیے اپنے ادارے کے ایک ہونہار طالب علم سرفراز سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں دینی مدارس اور اس کے تاریخی پس منظر کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا، مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا، تم اے راہ رو کے شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا تو بھی، ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا تو بھی، کہ اس جنگاہ سے میں بن کے تیغ بے نیام آیا۔ مکرم صدر مجلس، محترم ارباب علم و دانش اور معظم مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن ہے دینی مدارس کی ضرورت اور کردار کا تاریخی پس منظر۔ توجہ فرمائیے، جب ہر دور میں اس امت کے نبض سکون فساد زمانہ سے پڑکنے لگی، جب اس امت کا شیرازہ روئے زمین پر بکھرنے لگا، جب امت علاقائیت کے نام پر گروہوں میں، قوموں کے نام پر جماعتوں میں اور دین کے نام پر فرقہ بندیوں میں منقسم ہونے لگی، تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے ایک قدسی ربانی گروہ کو چنا، جنہوں نے دینی علوم کی حفاظت کی، اسلامی روایات کی حفاظت کی، اسلامی تہذیب و تمدن کی حفاظت کی، اسلامی تشخص اور کلچر کی حفاظت کی، امت کو عقائد و نظریات، اعمال و اخلاق، معاشرت و معاملات کا درس دیتے رہے، جس کی برکت سے آج اسلامی صداقت محفوظ ہے اور خدا کی زمین پر لاکھوں نفر قال اللہ و قال الرسول کی پرنور صداؤں سے زمین کو منور کر کے اشرقت الارض بنور ربها کا منظر دکھلائے ہوئے ہیں۔ سامعین ذی قدر، ہمارے اذہان شاید کچھ وضاحت چاہتے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو سنیے، یہ مفسرین ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر کر کے اللہ کی مراد سمجھاتے ہیں، یہ محدثین ہیں جو احکام کی تفصیل کر کے صراط مستقیم سمجھاتے ہیں، یہ فقہاء ہیں جو حلال و حرام کے حدود سمجھاتے ہیں، یہ اہل اللہ ہیں جو معرفت حقیقی کا پتہ بتاتے ہیں، یہ مرشدین و مبلغین ہیں جو بول و بٹکوں کو راہ منزل دکھاتے ہیں، یہ مصنفین و مؤلفین ہیں جو دینی ذخائر امت کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، یہ محققین و متکلمین ہیں جو تشنگان علوم نبوت کی علمی پیاس بجھاتے ہیں، یہ قرار حفاظ ہیں جو الفاظ قرآن کی حفاظت کے ساتھ فن قرات اور لب و لہجہ سکھاتے ہیں، یہ ادباء و بلغاء ہیں جو فصاحت اور بلاغت کے رموز سمجھاتے ہیں، یہ مجاہدین ہیں جو کفار کے الغاروں کو روکتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو مٹاتے ہیں، یہ وہ محسنین ہیں جو اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے جیتے اور امت کے خیر خواہی میں مرتے ہیں۔ اس وقت ذہن لازماً متفکر ہو رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کہاں تیار ہوتے ہیں۔ دانشمند بھائیوں، امت کا یہ مقدس طبقہ انہی دینی مدارس میں پرورش پاتے ہیں، یہی دینی مدارس ان کے مرکز و منبع ہے۔ ان مدارس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے، چنانچہ تاریخ اسلام کا پہلا مدرسہ قائم ہوا صدیق اکبر کے چبوترے پر، پھر دار ارقم میں، پھر شعب ابی طالب میں، پھر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، جس کا نتیجہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام ہے، پھر ہجرت کے بعد قباء میں قائم ہوا، پھر مسجد نبوی کے چبوترے پر قائم ہوا۔ انہی تربیت گاہوں اور درسگاہوں کے فاقہ مست اور بوریان نشین فضلاء جب جزیرہ نمائے عرب سے نکلے تو اونٹوں کے مہارے ان کے ہاتھ میں تھی،
لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہی سادہ لوح مسلمان روئے زمین کی سپر طاقت بن گئے۔ میرے غیور مسلمان بھائیوں، یاد رکھیے علم دین تمام مسلمانوں کی مشترکہ جائیداد ہے، اور مشترکہ چیز کی حفاظت کرنا تمام شرکاء پر لازم ہوتی ہے، لہٰذا اس دین کی حفاظت تمام مسلمانوں پر عموماً لازم ہے۔ ان درسگاہوں، مساجد، خانقاہوں اور اسلام کے قلعوں سے وابستہ رہیں، ان کو آباد رکھیں، ورنہ اسلام، مسلمان اور اسلامی تشخص کی بقا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ میں ان اشعار پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نور خدا ہے کفر کے حرکتوں پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے ادارے کے طالب علم سرفراز جو اردو زبان میں تقریر کر رہا تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔